محترم سامعین، آج کے اس مختصر سے وقت میں جس موضوع کو لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے زکوٰۃ کی اہمیت و فضیلت۔ اس مختصر سے وقت میں انشاءاللہ ہم زکوٰۃ کے کیا فائدے ہیں، مختصر فائدوں کو سماعت فرمائیں گے۔ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے کون سی پریشانیاں ہم پر عائد ہو سکتی ہیں، کون سے عذاب ہم کو برداشت کرنے ہو سکتے ہیں، ان کو سنیں گے۔ اور پھر آخر میں انشاءاللہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، کتنے میں کتنا دینا ہے ہمیں، صرف زمینی پیداوار کے تعلق سے ہم سنیں گے۔ اور کبھی وقت ملا انشاءاللہ تو سونا چاندی اور اسی طریقے سے روپیہ پیسے میں کتنی زکوٰۃ ہے اس کو بعد میں ذکر کریں گے، کیونکہ صرف زمینی پیداوار کے تعلق سے بیان کرنے میں وقت ہو جائے گا۔ میں نے اس موضوع کو اس وجہ سے اختیار کیا کہ ابھی الحمدللہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کا تعلق کھیتی کسانی سے ہے اور ابھی فصلوں کی کٹائی کا وقت چل رہا ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے اس موضوع کو لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ محترم سامعین، زکوٰۃ ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر دو پہلو پائے جاتے ہیں۔ ایک پہلو کا تعلق حقوق العباد سے ہے اور دوسرے پہلو کا تعلق حقوق اللہ سے ہے۔ زکوٰۃ یہ عبادت ہے، اس کی ادائیگی کے ذریعے سے ہم رب ذوالجلال کا تقرب حاصل کرتے ہیں، اس وجہ سے اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے۔ اور زکوٰۃ کے ذریعے سے مسکین و فقراء، لاچار اور بے بس ان لوگوں کی معیشت کا تعلق اسی زکوٰۃ سے ہے، اس وجہ سے اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ رب ذوالجلال نے اس زکوٰۃ کو صرف امت محمدیہ پر ہی فرض نہیں کیا، بلکہ امت محمدیہ سے پہلے جتنی شریعتیں گزری ہیں ان شریعتوں پر بھی اللہ رب ذوالجلال نے زکوٰۃ کو فرض کیا۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ لگائیے کہ جس طریقے سے رب ذوالجلال نے ہر امت پر نماز کا طریقہ فرض کیا، نماز فرض کی، نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کو بھی فرض کیا۔ وہ بات الگ ہے کہ مختلف شریعتوں میں زکوٰۃ کس طریقے سے ادا کی جائے اس کا طریقہ الگ ہو سکتا ہے، نماز کس طریقے سے ادا کی جائے نمازوں کا طریقہ بھی الگ الگ گزرا ہے، لیکن یہ بات مسلم ہے کہ زکوٰۃ ہم سے پہلے جو اللہ کے نبی کی جو امت محمدیہ ہے اس امت سے پہلے بھی زکوٰۃ فرض تھی۔ مختصراً آپ دیکھیں، حابیل اور قابیل کا واقعہ اپنے ذہنوں میں لائیں، ان دونوں نے قربانیاں پیش کی، حابیل کی قربانی قبول کر لی گئی، قابیل کی قربانی کو اللہ رب الجلال نے قبول نہیں کیا۔ اسی طریقے سے اور آگے آئیے، اللہ رب الجلال اپنی مقدس کتاب کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور پھر ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے تعلق سے ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، کہ ہم نے وحی کی ان کے طرف، یعنی ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ان لوگوں کی طرف ہم نے وحی کی، کس چیز کی؟ فعل الخیرات، بھلائی کے کاموں کے کرنے کی، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ اور نماز ادا کرنے کی، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ اور زکوٰۃ ادا کرنے کی، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ اور یہ لوگ ہمارے بڑے عبادت گزار بندے تھے۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ رب ذوالجلال نے دیکھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، ان کے بیٹے یعقوب کا ذکر کیا، ان کے بیٹے اسحاق کا ذکر کیا اور بتایا کہ ہم نے ان پر زکوٰۃ فرض کی، بہت پہلے کا زمانہ۔ اور آگے آئیے، اسی طریقے سے بنی اسرائیل کو جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم گزری ان کو بھی رب ذوالجلال نے حکم دیا، فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ،
کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرو۔ یہ دو مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور احادیث میں اور مختلف قرآنی آیات میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ رب الجلال نے امت محمدیہ سے پہلے زکوٰۃ کو فرض کیا تھا۔ صرف امت محمدیہ پر ہی نہیں بلکہ ان سے بھی پہلے جتنی شریعتیں گزری ہیں ان پر اللہ رب الجلال نے زکوٰۃ فرض کیا۔ دین اسلام نے بھی زکوٰۃ کی اسی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے زکوٰۃ کو فرض ہی نہیں کیا بلکہ دین اسلام کا ایک اہم رکن قرار دیا گیا۔ زکوٰۃ کو اسلام نے فرض تو کیا ہی، لیکن رب ذوالجلال نے اسلام کا ایک اہم بنیادی ستون اس کو قرار دیا۔ اگر انسان اس ستون کو گرا دیتا ہے، اس کا انکار کر دیتا ہے، تو گویا کہ وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ کسی بلڈنگ سے اگر ایک ستون کو گرا دیا جائے تو وہ بلڈنگ کمزور ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اس زکوٰۃ کو دینے سے انکار کرتا ہے تو گویا کہ وہ اسلام کے ایک رکن کا انکار کر رہا ہے، اور اس رکن کے انکار کی پاداش میں وہ دین اسلام سے خارج ہونے کے اسباب اختیار کر رہا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے۔ شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، وَالْحَجِّ، اور اللہ نے اگر آپ کو استطاعت دی ہے تو حج کرنا، وَصَوْمِ رمضان، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ دیکھیے تیسرے نمبر میں اللہ کے نبی نے ایتاء الزکاۃ یعنی زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، بتایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، اور تیسرے نمبر پر فرمایا زکوٰۃ ادا کرنا۔ تو معلوم ہوا اسلام کی جو 5 بنیاد ہیں اس میں سے تیسری بنیاد یہی زکوٰۃ ہے۔ اگر انسان اس سے تہی دامن اختیار کرتا ہے، اس سے اپنے ہاتھوں کو کھینچتا ہے، اس کی ادائیگی نہیں کرتا ہے یا اس کا انکار کرتا ہے تو گویا کہ وہ دین اسلام سے خارج ہے۔ زکوٰۃ کسی اہمیت کے پیش نظر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں بڑا سخت قدم اٹھایا۔ ہوا یہ کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے چلے گئے، ان کی وفات ہو گئی، تو کچھ لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ تو اس موقع سے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخت قدم اٹھایا اور فرمایا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاة والزکاة، کہ اللہ کی قسم میں ان لوگوں سے قتال کروں گا، جنگ کروں گا جو لوگ نماز اور زکوٰۃ کے درمیان تفریق کرتے ہیں۔ یعنی جس طریقے سے رب ذوالجلال نے نماز کو فرض قرار دیا ہے اسی طریقے سے زکوٰۃ کو بھی فرض قرار دیا ہے۔ اگر کوئی شخص زکوٰۃ سے انکار کرتا ہے، زکوٰۃ دینے سے وہ منع کرتا ہے، تو میں اس شخص سے قتل کروں گا، اس شخص سے جھگڑا کروں گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ دستہ بھیجا اور ان لوگوں سے قتال کیا جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، اور اس موقع سے اس فتنے کو اسی وقت اللہ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دبا دیا۔ دیکھیے آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل دیکھیے، حالانکہ مسلمان ہوئے تھے، نئے نئے مسلمان تھے، لیکن اس کے باوجود بھی قسم کھا کر اللہ کے حضرت ابوبکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ان لوگوں سے قتل کروں گا جو لوگ نماز اور زکوٰۃ کے درمیان تفریق پیدا کرتے ہیں، یعنی نماز تو پڑھتے ہیں لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ کوئی شخص اگر نماز پڑھے اور زکوٰۃ ادا نہ کرے تو گویا کہ اس کی عبادتیں کوئی مطلب کی نہیں، چاہے وہ صف اول میں بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہا ہے یا دیگر جو ارکان ہیں ان کا انکار کر رہا ہے، تو گویا کہ اس کی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی۔
محترم دوستوں، اب آئیے مختصر سی تمہید کے بعد زکوٰۃ کے معنی کیا ہے اس کو سمجھتے ہیں۔ لغوی اعتبار سے زکوٰۃ کے اندر دو معنی پائے جاتے ہیں۔ ایک معنی ہے بڑھوتری کا، یعنی مال میں اضافہ ہونے کا، اور دوسرا معنی ہے صاف اور شفاف ہونے کا۔ اور شرعی اصطلاح میں یہ دونوں معنی پائے جاتے ہیں، یعنی شریعت کے اندر یہ دونوں معنی پائے جاتے ہیں۔ مال میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور مال پاک و صاف بھی ہو جاتا ہے۔ مال میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مال کس طریقے سے پاک ہوتا ہے، اس کی دلیل اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ لم یفرض الزکاۃ الا لیطیب ما بقی من اموالکم، کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ رب ذوالجلال نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے تاکہ آپ کا جو باقی مال ہے وہ پاک ہو جائے۔ یعنی اگر آپ اس مال کی جس پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے، مال اتنا رب ذوالجلال نے آپ کو دیا کہ وہ مال نصاب تک پہنچ گیا، اور نصاب تک پہنچنے کے بعد آپ نے اس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو وہ مال آپ کا ناپاک ہوگا، اس کا استعمال کرنا حرام ہوگا، ناجائز ہوگا، جب تک کہ آپ اس کی زکوٰۃ نہ نکال دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ اللہ رب ذوالجلال نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے تاکہ جو آپ کا باقی مال ہے اس کو پاک صاف کر دے، اس مال کا کھانا آپ کے لیے جائز اور حلال ہو جائے۔ اگر اس مال کی آپ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں تو وہ مال گرچہ آپ نے اس کو حلال طریقے سے کمایا ہے، لیکن جب تک کہ آپ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے وہ مال، اس کا استعمال کرنا آپ کے لیے حرام ہوگا، وہ مال آپ کے لیے ناپاک ہو جائے گا۔ اگر زکوٰۃ ادا کر دیں گے تو آپ اس کا کھانا آپ کے لیے جو مال بچ رہا ہے، زکوٰۃ کے علاوہ آپ نے زکوٰۃ نکال کے رکھ دیا، وہی اللہ کے نبی نے کہا ما بقی من اموالکم، جو مال باقی بچ جائے اس مال کو اللہ رب الجلال زکوٰۃ کے ذریعے سے پاک کر دیتا ہے۔ اللہ نے آپ کو مال دیا، وہ مال نصاب تک پہنچا، اور جتنا اس میں زکوٰۃ فرض ہوئی اس زکوٰۃ کو آپ نے نکال لیا، اب جو باقی بچ رہا ہے وہ مال آپ کے لیے پاک صاف ہو گیا۔ اب آپ کا اس کا استعمال کرنا، اس کو اپنے استعمال میں لانا آپ کے لیے حلال ہو جائے گا۔ تو پہلا معنی اللہ کے نبی نے بتایا کہ اللہ رب الجلال نے زکوٰۃ کو فرض کیا تاکہ آپ کا مال پاک و صاف ہو جائے، ایک معنی پایا گیا۔ دوسرا معنی کیا؟ بڑھوتری کے، یعنی مال میں اضافہ ہوتا ہے، جس مال کی آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں اس مال میں بڑھوتری ہوتی ہے، اس میں رب ذوالجلال اضافہ کرتا ہے۔ اضافہ بھی دو اعتبار سے کرتا ہے، ایک اضافہ معنوی اعتبار سے کرتا ہے اور ایک اضافہ ظاہری اعتبار سے کرتا ہے۔ ظاہری اعتبار سے اضافہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو باقاعدہ مال میں بڑھوتری نظر آئے گی۔ اس سال آپ کی 5 ٹرالی غلہ ہوا تو آنے والے سال 6 7 8 ٹرالی ہوا غلہ، تو یہ باقاعدہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہاں پچھلے سال کم ہوا تھا، اس سال اللہ نے اور بڑھا کے دیا، یہ تو ظاہری اضافہ ہوا۔ دوسرا معنوی اضافہ، معنوی اضافہ ایسا کہ آپ کو ظاہری طور پر مال میں آپ کو بڑھوتری نظر نہیں آئے گی، لیکن رب ذوالجلال اس زکوٰۃ کی وجہ سے آپ کو بھلائی کے کام کرنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ یہ توفیق مل جانا بھلائی کے کاموں کی کرنے کی رب ذوالجلال کی بہت بڑی ہم پر فضیلت ہے، اور رب ذوالجلال کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر۔ ہم دیکھیں ہم سے پہلے کتنے بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، کتنے خزانے والے لوگ گزرے ہیں، لیکن ان کو توفیق نہیں ہو پائی کہ وہ بھلائی کے کاموں میں اپنے مال کو صرف کر سکے۔ تو اس زکوٰۃ کے ذریعے سے رب ذوالجلال آپ کو بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق آپ کو عنایت کر دیتا ہے۔ یہ توفیق کا مل جانا بھی یہ اللہ کا بہت بڑا ہم پر احسان ہے، تو یہ مانوی طور پر مال میں اضافے کا سبب بنا۔ ظاہری طور پر کس طریقے سے رب ذوالجلال ہمارے مال میں بڑھوتری کرتا ہے، دیکھیے کتنی پیاری مثال اللہ دے رہا ہے۔ ان بندوں کو تشبیہ دے رہا ہے ایک دانے سے، ایک معمولی سی دانے سے۔ اللہ رب الجلال ارشاد فرماتا ہے
مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، ایک دانے کی طرح ہے۔ دیکھیے دانے کی ذریعے سے مثال دے رہا ہے، دانے سے تشبیہ دے رہا ہے ان لوگوں کو جو لوگ اپنے مال میں خرچ کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ کس سے دے رہا ہے تشبیہ؟ ایک دانے سے۔ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، ایک ایسا دانہ جس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، 7 بالیاں نکلتی ہیں۔ فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ دیکھیے کتنی زیادہ بڑھوتری ہو رہی ہے۔ اللہ رب الجلال ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال دے رہا ہے ایک دانے سے، کہ ایک دانہ آپ نے بویا، اس دانے سے 7 بالیاں نکلی، اور 7 بالی میں سے ہر ایک بالی میں 100 دانے۔ تو دیکھیے کتنی بڑھوتری اللہ رب الجلال نے ان لوگوں کے مال میں کر دی جو لوگ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ تو کتنا اضافہ ہوا۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں بڑھوتری کس طریقے سے دے رہا ہے اللہ رب الجلال، اور آگے اور فرما رہا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اور یہی نہیں بلکہ اس سے زیادہ بھی رب الجلال دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ تو یہ مال میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ کتنا ڈھیر ہمارے مال میں رب الجلال برکت عطا فرما رہا ہے، اور جس سے اللہ رب العالمین خوش ہو جائے، اور رب الجلال جس سے راضی ہو جائے، جس کی نیت میں خلوص ہو، تو رب الجلال اس کو بے شمار مال و دولت سے نوازتا ہے۔ یہ خود اللہ رب الجلال کی آیت ہمیں بتا رہی ہے۔ اسی طریقے یہ تو آیت ہوئی، اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مال میں اضافہ کس طریقے سے ہوتا ہے اس تعلق سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان فیقول احدہما اللہم اعطی منفقا خلفا ویقول الاخر اعطی ممسکا تلفا۔ رواہ البخاری۔ اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی صحیح کے اندر ذکر کیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو بندہ صبح کرتا ہے، یعنی صبح ہوتی ہے، صبح اس کی نیند کھلتی ہے، آنکھ کھلتی ہے، تو 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور اس بندے کے تعلق سے جو بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان بندوں کے تعلق سے ایک فرشتہ کہتا ہے رب ذوالجلال اس خرچ کرنے والے بندے کو مزید مال عطا فرما۔ 2 فرشتے اللہ کی طرف سے نازل ہوئے، ہر صبح نازل ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے تعلق سے ایک فرشتہ کہتا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ تو ان کو مزید عطا فرما، جو اس نے خرچ کیا ہے اس سے زیادہ اس کو عطا فرما۔ اور دوسرا فرشتہ کیا کہتا ہے ایسے لوگوں کے تعلق سے جو اپنے مال کو خرچ نہیں کرتے، جو اپنے مال میں بخیلی کرتے ہیں، جو اپنے مال کو جوڑ کے رکھتے ہیں، اس شخص کے تعلق سے دوسرا فرشتہ کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ تو اس کے مال کو ہلاک کر دے۔ بخاری کی روایت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں ایسے شخص کے تعلق سے ایک ایسی مخلوق رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے جس مخلوق سے کبھی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا۔ نورانی مخلوق فرشتے جو اللہ کے مقرب ہیں، ایسے فرشتے ایسے لوگوں کے تعلق سے دعا کر رہے ہیں جو لوگ اللہ کے مال میں اللہ نے جو مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، تو فرشتے کہتے ہیں اللہ تو ان کے مال میں اور اضافہ فرما دے۔ اور جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے مال میں بخیلی کرتے ہیں ایسے تعلق سے وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تو اس کے مال کو ہلاک کر دے، اس کے مال میں برکت مت عطا کر۔ دیکھیے کتنا اجر رب ذوالجلال نے اور کتنی بڑھوتری ہمارے مالوں میں رکھا ہے۔ اسی طریقے سے اس مانوی بڑھوتری کا ایک سبب اور یہ ہے، ظاہری ہمیں پتہ چل گیا کہ مال اللہ نے ہمیں دیا، ظاہری طور پر ہمیں نظر آ گیا کہ مال اللہ نے بہت برکت دی ہمیں،
مانوی اعتبار سے بڑھوتری نظر نہیں آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کے کاموں کی کرنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں ایسی ناگہانی آفتوں سے بچا لیتا ہے جن آفتوں میں پڑھ کر ہم اپنے آپ کو پریشان کر سکتے تھے، ہم اپنے اہل و عیال کو پریشان کر سکتے تھے، ہم لاکھوں کروڑوں روپیے اس پریشانی کو دور کرنے میں صرف کر سکتے تھے، لگا سکتے تھے۔ ایسی آفتوں سے رب ذوالجلال اسی زکوٰۃ کی وجہ سے ہمیں بچا لیتا ہے۔ یہ بھی ہوا معنوی اضافہ، ظاہری اضافہ نظر نہیں آئے گا اس میں، لیکن معنوی اعتبار پہ اندرونی طور پر رب ذوالجلال اس طریقے سے پریشانیوں سے ہمیں محفوظ رکھتا ہے۔ اب آئیے سنتے ہیں کہ جو لوگ مال میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان لوگوں کا انجام کل بروز قیامت کے دن کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو لوگ اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، کل بروز قیامت کے دن ایسے لوگوں کے مالوں کو خطرناک سانپ کی شکل دے دی جائے گی۔ جو مال آپ جمع کر کے رکھ رہے ہو، زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہو، صدقات و خیرات نہیں نکال رہے ہو اس سے، تو اس مال کو کل بروز قیامت کے دن زہریلے اور خطرناک سانپ کی شکل دے دی جائے گی، جس سانپ کے سامنے آنکھوں کے اوپر کالے کالے نقطے ہوں گے۔ یہ نقطے اس بات کی علامت ہوں گے کہ یہ سانپ بڑا ہی خطرناک ہے، اور اس سانپ کو اس شخص کے گلے میں ڈال دیا جائے گا جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا، جو اپنے مال میں صدقہ و خیرات نہیں کرتا تھا، ایسے شخص کے گلے میں ڈال دیا جائے گا اور وہ سانپ اس کو ڈستا رہے گا یہاں تک کہ اس کے درمیان جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ دیکھیے کتنا خطرناک عذاب ہے۔ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد آیت پڑھتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو لوگ اپنے مالوں میں بخیلی کرتے ہیں، جو اللہ نے ان کو مال دیا ہے اس مال میں بخیلی کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے اچھا ہے، یعنی مال کو جوڑ کے رکھنا یہ ہمارے لیے اچھا ہے، ہم اس سے اور دیگر چیزیں ضروریات پوری کریں گے، لوگ اپنے گھر بار کو عیش و عشرت کے ساتھ رکھیں گے۔ یعنی جو لوگ اپنے مالوں میں بخیلی کرتے ہیں اور وہ اس کو اچھا سمجھتے ہیں، بل ہوا شر لہم، یہ ان کے لیے اچھا نہیں ہے بلکہ یہ ان کے لیے برا ہے، بڑا خطرناک ہے۔ سیطوقون ما بخلوا بہ، کل بروز قیامت کے دن اس کے اسی مال سے جس مال میں وہ بخیلی کرتے ہیں اس کا طوق بنا دیا جائے گا، سانپ کی شکل دے دی جائے گی اور وہ سانپ اس کو ڈستا رہے گا۔ تو معلوم ہوا کہ کل بروز قیامت کے دن ہمارے اس مال میں سے جس مال کی ہم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، رب ذوالجلال ایک خطرناک شکل کا سانپ بنا دے گا اور وہ سانپ ہمیں ڈستا رہے گا یہاں تک کہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا کہ یہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، اس سے پہلے ہمیں یہ عذاب دیا جاتے رہے گا۔ اسی طریقے سے دوسری روایت ہے، دوسری آیت ہے، اللہ رب الجلال ارشاد فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 سے اللہ رب الجلال ارشاد فرماتا ہے وہ لوگ جو سونا اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ یوم یحما علیہا، کل بروز قیامت کے دن اسی سونا چاندی کو پگھلایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، اس کو تیل کی شکل میں بنایا جائے گا، گرم کر کے سونا اور چاندی کو پگھلا دیا جائے گا، تیل کی شکل دے دی جائے گی اس کو، اور اس کے بعد ان کی پیشانیوں میں اس تیل کو ڈالا جائے گا، پیشانیوں پر ڈالا جائے گا، ان کی پیٹھ میں اس کو ڈالا جائے گا اور کہا جائے گا یہ وہی مال ہے
جس کو تم جمع کر کر کے اپنی تجوریوں میں رکھا کرتے تھے۔ تو محترم دوستوں، یہ دو مثالیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ دیکھیے ذرا کہ اللہ رب الجلال نے اگر ہم زکوٰۃ ادا کرتے تو کتنا ثواب ہے۔ اللہ ہمیں مال و دولت سے نوازے گا، اللہ ہمیں برائی اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے گا، اور مختلف قسم کی برائیوں سے ہمیں اللہ محفوظ کر لے گا، اور جنت میں ایک اچھا مقام دے گا۔ اس کے برعکس اگر ہم اس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں تو ہمارا مال کم ہو جائے گا، اللہ ہمارے گھر سے خیر و برکت کو چھین لے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ کل بروز قیامت کے دن اسی مال کو گنجا سانپ بنا دے گا، اس مال کو پگھلا کر کے ہماری پیشانیوں کو اس مال سے داغا جائے گا، ہماری پیٹھوں کو اس مال سے داغا جائے گا۔ تو یہ انجام ہوگا میرے بھائیوں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ نے جو بھی ہمیں مال و دولت دی ہے، اس مال و دولت میں سے ہم وقتاً فوقتاً خرچ کرتے رہیں۔ آخر میں بتاتا چلوں کہ جو زکوٰۃ فرض کی ہے رب الجلال نے، وہ صرف 4 چیزوں پر فرض کی ہے۔ 4 چیزوں کے علاوہ 5ویں چیز پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ وہ کون کون سی 4 چیز؟ سب سے پہلی چیز پہلی قسم جس پر اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے وہ ہے اناج، غلہ اور پھل فروٹ، زمینی پیداوار۔ اناج، غلہ، پھل فروٹ، اس پر اللہ نے زکوٰۃ فرض کی۔ ایک نمبر 2، وہ جانور جو سال کا اکثر حصہ جنگلوں میں جا کر چرتے ہیں، ان مویشیوں پر، ان جانوروں پر اللہ نے زکوٰۃ فرض کی، جو سال کے زیادہ تر دنوں میں اپنا وقت یا چرنا پھرنا وہ جنگلوں میں گزارتے ہیں، جنگلوں میں جا کر چرتے ہیں۔ ایسے جانور جن کو آپ گھر میں چراتے ہیں ان پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ ہوتا ہے طبیلے ہوتے ہیں لوگوں کے، ان کو لوگ سال بھر اپنے گھر میں چارہ بھوسا کاٹ کے لا کر دیتے ہیں، چری بو دیتے ہیں ان کے لیے، تو ان جانوروں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، بلکہ ان سے جو آپ پیسہ کما رہے ہیں اس پیسے پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ ان جانوروں پر زکوٰۃ فرض ہوگی جو جنگلوں میں جا کر چرتے پھرتے ہیں۔ 2 قسم ہو گئی۔ تیسری قسم سونا، چاندی، روپیہ، پیسہ۔ سونا چاندی، اور سونا چاندی میں روپیے اور پیسے کو بھی شمار کر لیا گیا ہے، تیسری چیز۔ چوتھی چیز وہ مال تجارت جس کی تجارت کرنا جائز ہے، شریعت نے جس کی تجارت کو حلال قرار دیا ہے، اس مال تجارت میں بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ تو معلوم ہوا 4 چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہوگی: زمینی پیداوار پر، مویشیوں پر، سونا چاندی پر، اور اس مال تجارت پر جس کی تجارت کرنا ہمارے لیے جائز اور درست ہے۔ اس میں سے سب سے پہلی قسم اس تعلق سے بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ سب سے پہلی قسم ہے زمینی پیداوار، کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگوں کا تعلق زمینی پیداوار سے ہے، کسان لوگ ہیں ہم لوگ، تو اسی کو وضاحت کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ زمینی پیداوار پر اللہ رب الجلال نے ہم پر زکوٰۃ فرض کی، اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ رب الجلال ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 267۔ اللہ رب الجلال ارشاد فرماتا ہے: اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی راہ میں اس پاکیزہ مال میں سے خرچ کرو جو تم کماتے ہو، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس مال سے بھی تم زکوٰۃ ادا کرو جس کو ہم نے زمین سے نکالا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ زمینی پیداوار میں جس کو اللہ نے زمین سے نکالا ہے، اس مال پر زکوٰۃ ہمیں فرض ہے، اس مال سے ہمیں خرچ کرنا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ زمینی پیداوار جو ہوگی اس پر اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے۔ کتنی فرض کی ہے؟ اس تعلق سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث میں ہمیں زکوٰۃ کا نصاب معلوم ہوگا کہ کتنا آپ کو دینا ہے۔ بخاری کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: لیس فیما اقل من 5 اوسق صدقۃ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 5 وسق سے کم میں صدقہ نہیں ہے۔ 5 وسق سے کم اگر آپ کے پاس زمینی پیداوار ہے تو اس سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ وسق ایک عربی پیمانہ ہے۔ ایک وسق 60 سا کا ہوتا ہے۔ 60 سا جو سنا ہوگا آپ نے، 1 سا 2.5 کلو کا ہوتا ہے۔ تو ایک وسق
کتنے سا کا؟ 60 سا کا ہوا تو 5 وسق 300 سا کے برابر. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 5 وسق سے کم میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. تو 1 وسق 60 سا کا ہوا تو 5 وسق کتنے سا کے ہوئے؟ 300 سا. 5 چھکا 30 300 سا. تو 300 سا سے کم میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. اب 1 سا کتنے کا ہوتا ہے؟ 2.5 کلو کا. تو 300 ملٹیپلائی 2.5 کر دو آپ تو 750 کلو بن کر آیا. تو 750 کلو گرام اگر آپ کے پاس غلہ ہے تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہوگی. 750 سے کم اگر غلہ ہے تو آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. اب میں اس کو کلو میں بتاتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا لیس فیما اقل من 5 اوسق صدقۃ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 750 کلو میں تبدیل کر کے بتا رہا ہوں میں, 750 کلو گرام سے کم میں صدقہ نہیں ہے. تو معلوم ہوا جس کے پاس زمینی پیداوار 750 سے کم ہے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. اور اگر 750 ہے اور 750 سے اوپر جتنا بھی آپ کے پاس 200 کوئنٹل 300 کوئنٹل 1000 اسی طریقے سے جو بھی آپ کے پاس اللہ نے آپ کو مال و دولت دی ہے 750 اس پر شامل ہوگا. 750 اگر ہے آپ کے پاس تو زکوٰۃ فرض ہو گئی. 750 سے اب اوپر جتنا بھی ہوگا آپ پر زکوٰۃ فرض ہو گئی, واجب ہو گئی. ہاں اگر 750 کلو سے یعنی 7.5 کوئنٹل سے اگر کم ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی. 7.5 کوئنٹل سے اگر آپ کے اوپر زیادہ آپ کے پاس زمینی پیداوار ہے تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہو گئی. تو یہ نصاب معلوم ہوا 7.5 کوئنٹل سے کم سے زیادہ ہوگا تب زکوٰۃ فرض ہوگی. 7.5 کوئنٹل سے کم اگر ہوگا تو آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. اب آئیے کتنا ادا کرنا ہے آخری حدیث میں آپ کو بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فیما سقط السماء والعیون او کان اثریا العشر وما سقی بالنضح نصف العشر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ زمینی پیداوار جس کو آسمانی بارش سیراب کرتی ہے, جو پیداوار آسمانی بارش سے پکتی ہے, یا والعیون یا قدرتی جو چشمے ہیں زمین سے جو نکلتے رہتے ہیں قدرتی چشمے, ان چشموں کے ذریعے سے ہماری زمین سیراب چلانے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھا ہو آپ نے کہیں کہیں زمین کے اندر سے تھوڑا تھوڑا پانی بہتے رہتا ہے, رستے رہتا ہے, تو اس قدرتی چشموں کی وجہ سے اگر ہماری فصل پک کر تیار ہوئی. او کانا اثرین یا یہ کہ وہ زمین نرمی والی ہو, یعنی ہوتا ہے تالاب کے بازو میں جو زمینیں ہوتی ہیں ان کے اندر نرمی پائی جاتی ہے, تو اس نرمی کی وجہ سے فصل پک کر تیار ہو گئی, ہمیں پانی چلانے کی ضرورت نہیں پڑی. تو او اثرین یا وہ زمین جو نرمی والی ہو, ایسی نرمی والی زمین سے فصل تیار ہو گئی. 3 چیزیں, آسمانی بارش سے آپ کی فصل تیار ہوئی, یا قدرتی جو چشمے وقتاً فوقتاً پھوٹتے رہتے ہیں آپ کو پانی چلانے کی ضرورت نہیں ہے اس سے فصل تیار ہوئی, یا زمین کے اندر نمی تھی اس نمی کے ذریعے سے فصل تیار ہوئی. تو العشر تو اس میں آپ کو 10واں حصہ زکوٰۃ دینی ہوگی. عشر یعنی 10 کے ہوتے ہیں, عشر 10واں حصہ یعنی 10%. معلوم ہوا کہ وہ فصلیں جن کو بارش کی وجہ سے ہم پکاتے ہیں ان فصلوں پر 10% آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی. یعنی 100 کلو میں 10 کلو, 1 کوئنٹل میں 10 کلو, 1 کوئنٹل میں 10 کلو اگر آپ کے پاس 1 کوئنٹل ہے, یا اب اس حساب سے آپ اندازہ لگا لیں. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ 100 کلو میں 10 کلو آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. اگر آپ 100 کلو میں سے 10 کلو میں سے 9 کلو بھی اگر آپ نکال رہے ہیں تو آپ پورے طریقے سے حق ادا نہیں کرنا, آپ کو ثواب نہیں ملے گا. مکمل طور پر 10 کلو آپ کو نکال کر بازو میں رکھنا ہوگا, تب جا کر آپ کا مال حلال اور پاک ہوگا. آگے دیکھیے وما سقیا بالنضح نصف العشر, اور وہ کھیتی جس کو آپ اپنی محنت سے رہٹ کے ذریعے سے, اب رہٹ کا زمانہ تو ختم ہو گیا, موٹروں کے ذریعے سے ٹیوب ویل کے ذریعے سے آپ پکاتے ہیں اس میں زکوٰۃ فرض ہوگی نصف العشر یعنی 20واں حصہ یعنی 5%. 100 کلو میں سے 5 کلو
تو معلوم ہوا ان فصلوں کو جن کو ہم نہروں کے ذریعے سے سیراب کرتے ہیں، اپنی محنت و مشقت کر کے ہم پانی چلاتے ہیں، ان فصلوں پر رب ذوالجلال نے 5% زکوٰۃ فرض کی ہے۔ یہ زکوٰۃ کا نصاب ہوا۔ اگر آپ کے پاس 7.5 کوئنٹل ہے یا اس سے زیادہ ہے تو بارش والی فصلوں میں 10% آپ کو نکالنا پڑے گا، اور محنت کر کے جن فصلوں کو تیار کیا ہے ان فصلوں پر 5% آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی، تب جا کر کے ہمارا مال پاک ہوگا اور رب ذوالجلال ہمارے اس صدقہ و خیرات کی وجہ سے ہماری مال و دولت میں برکت عطا فرمائے گا۔ آخر میں رب ذوالجلال سے دعا کرتا ہوں، الہ العالمین تو ہم سب کو کتاب اللہ کو صحیح سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی اس مختصر سی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔